اور ان کا وہ جو مشہور واقعہ ہے وہ ایسے نہیں ہے، یہ حضور کی محبت اور حضور کا عشق ہے۔ حالانکہ حضور کا کلمہ پڑھنے والے کتنے لوگ ہوں گے؟ عیسائی پادریوں نے پلان بنایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ انور قبر مبارک کو کھول کر آپ کے جسم اطہر کو اپنے ملک میں لے جا کر حضور کی توہین کریں اور مسلمانوں سے کہیں تم کہاں جا رہے ہو، تمہارے نبی کا جسد خاکی تو یہ ہمارے پاس پڑا ہے، اور بزرگی کا روپ دھارا اور مدینہ میں آ کر سرنگ نکالنا شروع کی، مکان کرائے پہ لیا، سارا دن وہ ذکر اذکار بڑے جناب صدقہ خیرات بزرگ بن کے پھر رہے ہیں، اور ساری رات سرنگ کھودتے۔ دمشق کی اندھیری رات ہے، حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سوئے ہوئے ہیں، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا نور الدین یہ دو ملعون چہرے ان کے شر سے مجھے بچاؤ۔ دنیا میں کروڑوں مسلمان تھے، لاکھوں مسلمان تھے، کیا خوبی تھی ایک وقت کا حاکم جو حضور کا عاشق ہے، ایسا فرما بردار ہے، روزانہ 1000 مرتبہ حضور کی ذات گرامی کے اوپر درود پڑھتا ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام حکم بھی پھر اسی کو دے رہے ہیں۔ ابھی پروفیسر صاحب جیسے فرما رہے تھے نا جی، اللہ بھی اس کی سنتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی سنتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ 3 مرتبہ خواب میں ایسے ہی حکم ہوا، بعضوں نے لکھا 3 راتیں، بعضوں نے کہا کہ ایک ہی رات میں 3 مرتبہ۔ فوراً سمجھ گئے کہ مدینہ میں کوئی واقعہ رونما ہوا ہے، حکم دیا 16 دن کی مسافت، دن رات سفر کیا، اور جہاں لیٹتے آرام کے لیے ذرا سا لیٹتے لبیک یا رسول اللہ تڑپ کے اٹھتے، پھر حکم دیتے کہ سفر جاری کرو۔ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، گورنر مدینہ نے استقبال کیا، پوچھا بھی یہاں کوئی معاملہ؟ جی یہاں تو کوئی معاملہ نہیں، سب روٹین میں ہے۔ فرمایا ہے کچھ گڑبڑ ہے؟ جی ہمارے تو کچھ حضرت علم میں نہیں ہے۔ فرمایا صبح کو اعلان کر دو کہ سارے مدینہ کی دعوت ہے اور سب لوگ آئیں، اور بادشاہ اپنے ہاتھ سے سب کو ہدیہ بھی دینا چاہتا ہے۔ اب آئے لوگ بھاگ بھاگ کر، دعوت ہو بادشاہ کی، یہاں تو کسی وڈیرے کی دعوت ہو تو سارے بھاگ جاتے ہیں، اب تو بادشاہ کی دعوت ہے۔ سب گئے جناب وہاں پر، بادشاہ ہر ایک کا چہرہ دیکھ رہا ہے، سب کو ہدیہ دے رہا ہے، سارے لوگ چلے گئے، سارا مدینہ چلا گیا۔ پوچھا بھی اور کوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی سب آ گئے اور تو کوئی نہیں۔ CID والوں سے پوچھا تم بتاؤ بھائی؟ انہوں نے کہا جی 2 بزرگ ہیں وہ کہیں نہیں آتے جاتے، بس سارا دن اللہ اللہ کرتے ہیں، بڑی بڑی تسبیحیں ان کی، اور بڑا انہوں نے روپ دھار رکھا ہے، کیا کہتے ہیں شکل مومنہ تے کرتوت کافرہ ہے۔ اسی لیے تو حق تعالیٰ نے فرمایا میں تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا ولیکن قلوب، تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہوں۔ یہاں کیا ہے؟ میں تو صرف دلوں کی طرف دیکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی وہ تو کہیں آتے جاتے ہی نہیں ہیں۔ کہا اچھا چلو ان کے پاس ہم چلتے ہیں۔ سلطان وہاں تشریف لے گئے ان کے اس بلڈنگ پر، مکان پر۔ جب اندر گئے تو حیران رہ گئے، اتنا بڑا مٹی کا ڈھیر لگا ہوا، یہ کیا بھائی؟ مصلی بچھایا ہوا، اس کو اٹھایا تو اندر سے سرنگ، اور پھر سلطان کا خون کھولنے لگا۔ یہ تو وہی مکروہ چہرے ہیں جو خواب کے اندر مجھے دکھلائے گئے۔ اور پھر سلطان نے اپنے ہاتھ سے، اپنی تلوار سے ان کے جسم کے ٹکڑے کیے کہ تم میرے کملی والے پیغمبر کے گستاخ ہو، اور خود پھر اترے اس اور گئے اندر سرنگ کے اندر۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایڑی مبارک ننگی ہو چکی تھی، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے جا کر پھر اس کو بوسہ دیا اور پھر اس کو بند کیا، اور پھر اس کے بعد یہ سیسا پلائی دیوار لگائی گئی اور اس کے اوپر یہ گنبد بنا ہے۔ اس سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک بالکل کچی اور سادہ قبر تھی، اس کے بعد جا کر اس کو مضبوط آہنی دیوار سے مضبوط کیا گیا تاکہ کوئی اور ایسی خباثت نہ کر سکے، اور اس کے اوپر سے بھی اس کو حفاظت کی گئی ہے، کیونکہ روضہ مصطفیٰ کا ہے اور پہرا اس پہ خدا کا ہے۔